يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقضى وجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأكرم ويوم يعض الظالم على يديه ويوم اور جس دن يعض چبائے گا ظالم علی یدیہ اپنے ہاتھ یقول اور کہے گا یا لیتنی کاش اتخذت میں لگ جاتا مع الرسول سبیلا مع الرسول رسول کے ساتھ سبیلا راہ بار یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا ہائے میری بدبختی لیتنی کاش لم اتخذ نہ بنایا ہوتا میں نے فلانا خلیلا فلانا فلان شخص کو خلیلا اپنا دوست لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی لقد یقیناً اضلنی بہکا دیا اس نے مجھے عن الذکر ذکر سے بعد اذ جاءنی بعد اذ اس کے بعد جانی وہ آ گئی تھی میرے پاس وکان
الشیطان اور ہے شیطان للانسانی انسان کو خذولا ذلیل کرنے والا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال اور کہے گا رسول یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا ان یقیناً قومی میری قوم نے اتخذوا بنا لیا تھا ھذا القرآن اس قرآن کو مہجورا نشانہ مذاق کا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن من المجرمین مجرموں کو. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَكَفَى اور کافی ہے بِرَبِّكَ تیرا رب ہادیاً ہدایت دینے والا ونصیرا اور مددگار. گزشتہ جمعوں میں عمل صالح کرنے اور نماز پڑھنے کی ترغیب تھی. اس مضمون کی مناسبت سے میں نے یہ آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یاد رکھو نیکی ہمیشہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے. امام الانبیاء سرور کون مقام سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال مبارکہ کو آپ کے حالات کو آپ کی سیرت کو جاننے کے لیے جب آپ کے احباب و خدام پر نظر کی جاتی ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے سردار ان کے صاحب ان کے رہبر و رہنما ان کے آقا و مولا کیسے تھے. آقا کو دیکھ کر غلاموں کا پتہ چل جاتا ہے, غلاموں کو دیکھ کر آقا کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنا حال کیا ہے اور ان کے غلاموں کا حال کیا ہے. تو امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے وہ دنیا بھر میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہر اعتبار سے باکمال لوگ. اگر کہا جائے معاذ اللہ کہ وہ اچھے نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکمل نہیں تھی اس لیے ان کی تربیت اچھی نہیں ہو سکی. تو نیکی ہمیشہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوگی, برائی ہمیشہ برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوگی. کوئی آدمی کہے کہ چوروں کا جو دوست ہے وہ بڑا ٹھیک ہے, نمازیں پڑھاتا ہے, دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, تو ہر آدمی سننے والا اس بات کے سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اس نے مذاق کیا ہے یا کوئی بات سچی اور حقیقت کہی ہے. کیوں؟ ان کے ماحول میں یہ خوبی ہے نہیں. جن کے پاس بیٹھا ہے ان کے مزاج میں یہ خوبی نہیں ہے, ان کے حال ایسے نہیں ہیں.
تو کوئی آدمی کہے کہ فلاں آدمی صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین و متکلمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس بیٹھتا ہے، روتا دھوتا ہے، اللہ کی عبادت میں انہماک رکھتا ہے، ذکر اذکار میں ڈوبا رہتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ہر آدمی کہے گا ہاں بھائی وہ تو بات کی ہے۔ حضرت ثابت بنانی مشہور تابعی ہیں، یہ مشہور معروف شخصیت ہے جس زمانے میں یزید نے اپنی بدبختی سے مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرفاً و تقریبا پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان دنوں میں 3 دن 3 رات تک مسجد نبی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی۔ ان ظالموں کے گھوڑے، ان کے خچر، ان بے حیاؤں کے جانور گھوڑے مسجد نبی میں نیند کرتے پھرتے تھے، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جہاں منبر رسول ہے۔ وہ بدبخت جانور وہاں خرمستیاں کرتے تھے، پیشاب اور نیند کرتے تھے۔ اذان کا تو ظاہر ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ مشہور تابعی ہیں۔ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، کہیں آ جا تو سکتے نہیں تھے، تو مسجد میں ہی بیٹھے رہے۔ تو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعضوں نے لکھا ان کو اشارہ ہوتا تھا، بعضوں نے لکھا اذان کی آواز اور تکبیر کی آواز آتی تھی، جس سے یہ سمجھ جاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جو اس نماز کو ادا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کا حال بڑا عجیب لکھا ہے کتابوں میں، وہ حال تو مجھے نہیں سنانا، کسی کو ذوق و شوق ہو تو کتابوں کا خود مطالعہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حال بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ صاحبہ، دعا کی درخواست کی، صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے دعا کر دی، دعا مختصر کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین اجمعین۔ پھر بیٹھے رہے۔ حضرت ثابت بنانی نے ان کو دریافت کیا، اب آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ دعا کروانے آئے تھے، دعا ہو گئی ہے، چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ حضرت ثابت نے اصحابی کی خدمت میں عرض کیا، یہ تو لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ان کی تمنا یہ ہے کہ جناب کو لمبی دعا فرما، بڑے سادہ آدمی ہیں، لمبی دعا کا کیا کام ہے؟ اگر تو دنیا کی خوبی چاہتے تھے وہ میں نے مانگ لی ہے، آخرت کی خوبی چاہتے تھے وہ بھی مانگ لی ہے، اگر دنیا کا مال و متاع اچھا چاہیے تھا وہ بھی مانگ لیا ہے، اگر جہنم سے آزادی چاہیے تھی وہ بھی مانگ لی ہے، پیچھے رہا کیا؟ یہ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس دعا تو میں نے مانگ لی۔ اس سے اندازہ لگاؤ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت کس ڈھنگ کی، کس انداز سے۔ تو آئیے اب قرآن کی طرف متوجہ ہوں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن چبائے گا ظالم، عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں پر، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں ہو جاتا رسول کا ساتھی، انہی کی راہ پر، میں راہ بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔
لیکن اب بچتا ہے کیا بنے جب چڑیا چن گئی کھیت سے. یہ تو عالم آخرت ہے، اب نیکیاں کمانے کا وقت ہے. اب تو جزا اور بدلے کی بات ہے. نیکیاں کمانے کا میدان تو جاتا رہا، دنیا نیکی کمانے کی جگہ ہے، جس کو ہم نے برائی کمانے کی جگہ بنا رکھا ہے. اور یہ سمجھے ہیں کہ یہاں جس نے دنیا کما لی وہ بہت اچھا ہے. نہیں، بھول میں ہو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یہ لیل و نہار کا، دن اور رات کا اختلاف، کبھی دن آ گیا، کبھی رات آ گئی، کبھی رات آ گئی، کبھی دن آ گیا. یہ اختلاف تو اللہ نے جاری کر رکھا ہے. لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان کا آنا جانا عقل مندوں کے لیے راہ متعین کرتا ہے. اگر عقل ہو، اگر عقل سے خالی ہے تو پھر راستہ بتانے کی ضرورت ہی ختم ہو. لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ دن رات آ جا رہے ہیں. بھلا کبھی سوچا ہے کسی نے دن کہاں تھا جو روشن ہو کر سامنے آ گیا اور لیٹ نہیں ہوا؟ نہ کسی کے مرنے پر، نہ کسی کی شادی پر. اپنے وقت پر جا چھپا. اندھیرا کہاں تھا جب سفیدہ تھا، دن کی روشنی تھی؟ اندھیرا کہاں تھا؟ کبھی سوچا ہے؟ جب دن غروب ہو گیا پھر اندھیرا کہاں سے چلا آیا؟ اس کا کبھی سوچا ہے؟ کس نے بھیج دیا وہ؟ تو یہ باتیں عقل مندوں کے لیے ہیں، دانش مندوں کے لیے ہیں، بے سمجھ لوگوں کے لیے کوئی راہ یہاں نہیں ہے. لآیات لأولی الالباب، اہل عقل و دانش کے لیے اس میں راہ بھی ہے اور نشانیاں بھی ہیں. تو وہاں قیامت کے دن یہ اپنے ہاتھ خود ہی چبا رہا ہوگا. ظالم اپنے ہاتھوں کو خود ہی چبا رہا ہوگا. کسی کو اس کے ہاتھ کھانے کی اور چبانے کی ضرورت نہیں، خود ہی اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا. کیوں؟ ان ہاتھوں سے کمائی کی ہے نا. اچھائی بھی ہاتھوں سے ہوتی ہے، برائی بھی ہاتھوں سے ہوتی ہے. لڑائی ہوگی وہ بھی ہاتھوں سے، اور وضو کرو گے وہ بھی ہاتھوں سے، نماز پڑھو گے وہ بھی ہاتھوں سے. حج کرنے جاؤ گے تو بیت اللہ کا طواف اپنے پاؤں کے ساتھ کرو گے، یا استلام کرو گے ہاتھوں کے ساتھ، یا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے چلے جاؤ گے یہ بھی ہاتھوں کے ساتھ. تو ظالم اس دن خود اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چیر پھاڑ کر رہا ہوگا، اور خود ہی کہہ رہا ہوگا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش. یقول کہتا ہوگا یا کہے گا یا لیتنی کاش اتخذت پکڑ لیتا مع الرسول سبیلا، رسول کی راہ کو پکڑ لیتا، اس کی رہنمائی میرے کام آ جاتی. گویا کہ پھر میں تو رسول کے ساتھ ہوتا نا. جو اس کی راہ والے ہیں وہ سارے رسول کے ساتھ ہوں گے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یا ویلتا، ہائے میری بدبختی. یا ویلتا، ہائے. لیتنی کاش. لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں سے اپنی دوستی اور یارانہ نہ گاٹھتا. اس کا یارانہ مجھے لے ڈوبا، اس کی یاری نے مجھے غرق کر دیا.
میں تو نہ جاتا تھا، ساتھ میں وہ لے گیا قتل پر، میں تو نہ جا رہا تھا، میں تو مسجد کی طرف جا رہا تھا، میرا یار مجھے قتل کے لیے لے گیا، میں تو اپنے کام جا رہا تھا، گھر کا کام کا ہی تھا، لڑنا شروع کر دیا، یار کیوں لڑ رہا؟ شیخ سادی مجھے یاد آ گئے لیکن بے وقت یاد آئے ہیں، اللہ پر رحمت فرمائے، اور فرماتے ہیں کہ دو دوست جا رہے تھے، ان کا مخالف آیا، وہ لڑ پڑا، وہ دوست نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا، مخالف اس کو پیٹ رہا ہے، اس نے کہا ظالم مجھے کیوں پٹواتا ہے، نہ مروا مجھے، اس نے کہا میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا، اس نے کہا چھوڑ تو صحیح، اس سے تو نہ مروانا، اس کو اس کے ہاتھ پکڑ لے چلو، وہ جب مار پیٹ کر چلتا بنا، اس نے کہا ظالم تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ملا، اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میرا دل آپ کے ساتھ ہے، اس نے کہا پھر مجھے پٹوایا کیوں؟ اس نے کہا شیخ سادی نے لکھا ہے دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کا وقت پر ہاتھ پکڑ لے، شیخ سادی نے لکھا تھا کہ دوست کا ہاتھ یوں پکڑ لے کہ دشمن پیٹتا رہے، ان کا ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ تھا اس کا ہاتھ پٹوا دے، اس کے مخالف کو دور کر دے، تو بے عقل دوست نہیں بیکار ہوتا، بے عقل دوست نہیں وقت پر کام نہیں آتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا ہائے میری بدبختی، لیتنی ہائے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا میں نے نہ بنایا ہوتا فلان کو اپنا دوست، اس کی دوستی مجھے لے لوگی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لقد یقیناً پکی بات، اضلنی گمراہ کر دیا مجھے، بہکا دیا، الٹی راہ پر چڑھا دیا، عن الذکر ذکر سے یا نصیحت سے، اچھی بات سے الٹی راہ پر اس نے مجھے چڑھا دیا، بعد اذ جاءنی اس کے بعد جب وہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی تھی، کرنا تو میں چاہتا تھا لیکن اس نے میری راہ بند کر دی، اس کی وجہ سے میری راہ بند ہو گئی، تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے وَقَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو ایسا ہے، لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، وہ ہر وقت کسی دو پہ لگا ہوا ہے کہ انسان کو ذلیل و خوار کر دوں، اس کو خجل کر دوں، خذولا اس کو خوار کر دوں، اس کو ایسا خجل کر دوں کہ دنیا دے، اور اس کی خجالت ہے کیا؟ اللہ کی راہ سے ہٹ جانا، رسول کی راہ سے ہٹ جانا، اہل بیت و صحابہ کی راہ سے ہٹ جانا، حضرات اولیاء کی راہ سے ہٹ جانا، یہ ضلالت و گمراہی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ، اگر ان کی راہ پر ہے تو وہاں خوشی میں ہوگا، مزے لٹتا ہوگا، اشارے دیکھ رہا ہوگا، اور ایسی جگہ پر کھڑا ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ایک نظارہ الگ ہی ہوتا ہے، آج بھی اونچی جگہ پر کھڑا ہو نا، کہیں پہاڑی پر نیچے پانی بہ رہا ہو تو ایک نئی لذت، ایک نیا سرور، ایک نئی راحت، ایک نیا ٹھاٹھ اس کو محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ جس کے پاس رسول کی راہ، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، ہوا یوں کہ مجھے ان کی یاری نے، ان کی دوستی نے مجھے بہکا دیا، اور شیطان کا دور چل گیا، وہ تو پہلے یہی چاہتا تھا کہ انسان ذلیل و خوار ہو، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہ قرآن کے ساتھ مزاح ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہنسی ہے، یہ قرآن کے ساتھ ٹھٹھا ہے، جو کرتے ہیں ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور ادھر گیا، اچھا وہ کیا مطلب؟ اس سے حقارت کا اظہار ہے،
اچھا وہ فلاں، اچھا قرآن کیا کہ وقال الرسول، اور کہے گا رسول یا رب اے میرے رب ان قومی یقیناً میری قوم نے اتخذوا بنا لیا تھا ھذا القرآن اس قرآن کو مہجورا، ایک مذاق بنا لیا تھا۔ قرآن کی آیتیں سن کر مذاق اچھا اور بھی رو رہا تھا، اچھا کیا مطلب پہلے نہ برائیاں کرتا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو نہیں روتے بھائی، رونا نرم دل کے ساتھ آتا ہے، پتھر تو نہیں رویا کرتے، پتھر کب روتے ہیں؟ وہ تو وہ دل روتا ہے جس کو اللہ نے موم کر دیا، اور دل یاد رکھو موم ہوتا ہے موت کی یاد سے، اللہ کی یاد سے، نبی پر درود و سلام کے پڑھنے سے، یہ دل نرم ہوتا۔ بری محفلوں میں بیٹھنے سے دل سخت ہوتا، اللہ رسول سے ہٹتا، ماں باپ کی بے ادبی پر چلا آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور امام الانبیاء سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بارگاہ الہیہ میں شکایت ہے، اس کی زد سے اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ ہم ایک دو آدمیوں کے سامنے رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی بارگاہ میں رسوائی برداشت کرنا، پھر نبی کی شکایت کی رسوائی، یہ تو بہت ہی بڑی رسوائی ہے، بہت ہی بڑی ذلت ہے۔ میرا اللہ اس سے پوری امت کو ہم سمیت پناہ میں رکھے، آمین بحرمت النبی الکریم و آلہ و صلی اللہ